بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، ماہ سیام کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی عنایات اور اپنی برکات کو مزید بڑھا دے، اور آپ کے گھر والوں کی سلامتی ہو، آپ کی سلامتی ہو۔ کرونا وبا کے دنوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر عطا فرمائے، اور اس وبا سے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو محفوظ فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج لیکچر کا آغاز میں آپ کو ایک اچھی خبر سنا کے کرنا چاہتا ہوں۔ کیڈٹ کالج پسرور میں آپ لوگوں کی آمد جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں متوقع ہے، اور آپ کی آمد کے لیے، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہاؤسز کے اندر جو چیزیں کمیاں تھیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، اور ایک اچھی خبر ہے کہ آپ ماہ رمضان کا کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ اپنے نئے کالج میں، اپنے نئے تعلیمی سفر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ آپ کی زندگی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ اس عظیم گھڑیوں میں، اس عظیم مہینے میں جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ تیاری رکھیں، اور پرجوش ہیں آپ لوگ۔ آپ کے میسیجز سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کالج آنے کے لیے بے تاب بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ لوگ وہ واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں کالج میں پہلی دفعہ۔ آپ کے سینئر جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور آپ لوگ آ رہے ہیں پہلی دفعہ انشاءاللہ العزیز۔ اور سیالکوٹ میں تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ دوسری چیز عزیز طلبہ، آپ کو ہمارے ساتھ جڑے کمپیوٹر کے لیکچرز آپ کو اس چینل سے ملتے ہیں، ہسٹری کے لیکچرز آپ کو اس لیکچر سے ملتے ہیں، اردو کے لیکچرز آپ کو اس چینل سے ملتے ہیں، اور آپ کو اس چینل سے جڑے ہوئے اب تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہیں۔ تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے اس پیغام کو جو ہے اس پر عمل کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس کو لائک بھی کریں، تاکہ اس کا جو تعلیمی فائدہ ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج سب سے پہلے میں لیکچر کی ابتدا میں بیٹے بتا دوں آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے جو پہلی نظم مکمل کی تھی، اس کے جو سوال جواب ہیں، مختصر سوال مشق میں، مثلا میرے پاس یہاں پہ کتاب موجود ہے، میں آپ کو اگر دکھا سکوں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے لیکن آپ اپنی کتاب سے دیکھیے گا۔ یہاں پہ پہلا سوال ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ اب آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جب نظم پڑھی تھی تو اس کے ایک بند میں یہ جواب موجود تھا کہ جب آسمان سے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو لوگ وہم کرتے ہیں۔ تو یہی اس کا جواب ہوگا، آپ اس کو لکھیں گے۔ اسی طرح کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے۔ یہ اس طرح آپ کو یہ مل جائیں گے آپ کے سوالوں کے جواب وہاں سے۔ نیچے کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ مثلا وہم ہے تو اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ جملہ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ بہت بڑا نہیں بنایا جاتا، مختصر جملہ بنایا جاتا ہے، بامانی جملہ بنایا جاتا ہے، اور چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، جس سے مکمل جو ہے وہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے کرنے ہیں، خالی جگہ نہیں کرنی، فل ان دی بلینکس نہیں کرنی، ایم سی کیوز نہیں کرنے، اور کالمز نہیں اپنی کاپیوں پہ بنانے، اور یہی 2 آپ کے ٹاسک ہیں، یہ آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی آج کی اگلی نظم کی طرف۔ اس کا عنوان ہے نعت، اور یہ نظم لکھی ہے ساغر صدیقی نے۔ ساغر صدیقی ہندوستان کا بہت بڑا اور بڑا عظیم شاعر ہے، اور یہ ہجرت کے وقت 1947 کا جب واقعہ ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان
کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہندوستان کو پاکستان اور بھارت میں، تو یہ بھارت کے ایک علاقے سے وہاں پہ چلتا ہوا یہاں پاکستان پہنچا تھا۔ پھر اس نے ساری زندگی اپنی لاہور میں سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھ پر گزار دی، وہیں پہ یہ شعر لکھتا تھا اور اس طرح۔ تو اس نے نعتیں بھی لکھی ہیں، اس نے غزلیں بھی لکھی ہیں، تو یہ بڑا دیوانہ اور مجنوں قسم کا شاعر تھا۔ آج بھی لاہور کا جو میانی صاحب قبرستان ہے وہاں پہ اس کی قبر موجود ہے۔ تو اس کی یہ لکھی ہوئی نعت ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ یہ دیکھیں ذرا اس کے تدریسی مقاصد کیا ہے، بطور صنف شاعری نعت سے روشناس ہو سکے۔ یہاں سے ذرا لیکچر کو دھیان سے سنیے گا۔ شاعری صنف کہتے ہیں قسم کو، ٹائپ کو۔ نعت کی جو صنف ہے، نعت کی جو قسم ہے، وہ کوئی نئی نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ اس کو یہاں کے لوگوں نے شروع کیا ہے یا وہ برصغیر سب کانٹیننٹ میں شروع ہوئی ہے۔ نعت ایک ایسا کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل نعت کا اہتمام کروایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ مجھے نعت سنائیں۔ وہ عربی میں شعراء جو ہے وہ شعر لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت سنتے سنتے اتنے پرجوش ہو جاتے تھے، اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ آپ صحابہ کرام کو، ایک صحابے کو آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ نعت سنتے سنتے وہ دے دی کہ یہ تمہارا انعام ہے، ریوارڈ ہے، تم نے اتنی اچھی نعت پڑھی ہے۔ تو 34 پیپل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 34 صحابہ جو تھے وہ نعت خوان تھے، جن میں میل بھی تھے اور فیمیل بھی تھی، صحابہ بھی اور صحابیات بھی۔ 34 لوگ ایسے تھے جو نعت خوان تھے۔ ان میں سب سے جو مشہور تھے وہ حضرت حسان بن ثابت تھے۔ یہ اپنے یاد رکھنا ہے، یہ نعت کی ہسٹری ہے، یہ بھی مجھے لکھ کے بھیجنی ہے کہ نعت ایک ایسی صنف ہے، ایک ایسی قسم ہے شاعری کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے تھے۔ محفل نعت ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 34 صحابہ، جس میں مرد بھی اور خواتین بھی، یہ نعت خوان تھے، خود نعت لکھتے تھے اور پھر پڑھتے تھے، اس کو ترنم کے ساتھ اس کا ساز بناتے تھے اور سناتے تھے۔ عربوں کو جو ہے وہ شاعری سے بڑا خاص شغف تھا، اور ان میں سب سے جو مشہور تھے وہ حضرت حسان بن ثابت تھے۔ یہ نعت کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے لیے ہو گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں اجاگر کرنا ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری ایمان کا جز ہے، ہمارا ایمان اس کے بغیر نامکمل ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دیتا ہوں کہ آپ جب آئیں گے کالج میں، آپ کے پاس یہاں پہ 2 ہاؤس ہیں، قاسم ہاؤس اور طارق ہاؤس میں 8 کلاس۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ صبح و شام ماہ رمضان میں خصوصاً انعقاد کرواتے ہیں درود پاک کا، ٹھیک ہے، درود پاک کا خصوصاً انعقاد کرواتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کروانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سکھانے کا۔ تو یہ ایک دلچسپی کی بات درمیان میں آ گئی۔ آپ جو حصہ ماہ رمضان کا بھی میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، تو آپ جو حصہ ہمارے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ایک لطف آئے گا صبح کے وقت جب یہاں پہ فالن کروا کے تو درود پاک پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بہت ایک مسرور کر دینے والی چیز ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس چیز سے محظوظ ہوں گے بہت جلد۔ اس سے بعد اگلی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے آگاہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید ہے، شرک کو ختم کرنا، شرک کی تمام اقسام کو ختم کرنا، شرک کے تمام ذرائع ختم کر کے توحید، اللہ کی وحدانیت اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو لے کے آنا۔ یہ اس نعت کے تدریسی مقاصد ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ بھی وقت ضائع کیے بغیر، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزم کہتے ہیں محفل کو، کونین مراد کائنات۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات کی جو محفل ہے آپ کی وجہ سے وہ سجی ہے، اس کائنات کی رونق آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اس کائنات کی بنانے کی جو وجہ ہے وہ آپ ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی کائنات کو
اس کے وجود میں جو میں نے رنگ دیا ہے وہ کبھی بھی میں اس کو وجودی رنگ عطا نہ کرتا. تو کائنات کا وجود، کائنات کی رونق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. یہی بات شاید اس پہلے شعر میں کہہ رہا ہے، پہلے مصرے میں. اس کے بعد دوسرا مصرع ہے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ابھی میں نے بیٹا بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پہلا پیغام تھا، جو سب سے پہلا قدم تھا، وہ تھا توحید کو اجاگر کرنا، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانا، شرک کو ختم کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے دو مقاصد اس شعر میں نظر آئے ہیں: کائنات کی بزم کو سجانا، کائنات کو مزین کرنا، اور دوسری چیز توحید کا نور اور توحید کی محفل پوری دنیا میں پھیلانا. تو جی عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. اس میں ہم ایک ہی شعر شامل کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ایک ریکویسٹ آپ کو کیا ہے کہ چینل کے لیے تھوڑا اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک وغیرہ کر دیں. اور یہاں پہ اب سحری کا وقت قریب ہے، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر اس پر ڈیٹیل بات کریں گے. شکریہ، والسلام، فی امان اللہ.